اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا۔ اللہ سبحانہ و تعالی روح قبض کر لیتا ہے ہر نفس کی اس کی موت کے وقت، جب اس کا مرنے کا وقت ہوتا ہے تو یا سوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کی روح کو قبض کر لیتا ہے۔ واللتی لم تمت فی منامہا، اور وہ نفس جو نہ مرے اپنی نیند میں تو اللہ تعالیٰ اس کی روح کو واپس کر دیتا ہے۔ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتُ، اور روک لیتا ہے اس روح کو جس پر موت کی مدت پوری ہو جاتی ہے۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور باقی جو ہیں جن کی موت نہیں آتی یعنی وقت نہیں ہوتا ان کو بھیج دیتا ہے واپس، تاکہ اس طرح ان کا وقت جو ہے اس کو پورا کیا جائے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و خوض کرتے ہیں۔ آسمانوں کو دیکھ کر، زمین کو دیکھ کر، اور زمین کی ساری چیزیں، اور پھر رات کو سونا اور اٹھنا، تو یہ سارے انسانوں کے لیے اور جنوں کے لیے، باقی جو ایسی مخلوقات ہیں ان سب کے لیے یہ غور و خوض کرنے کا مقام ہے، سوچنے کا مقام ہے۔ تو اب ہماری نیندوں میں سے بعض کی نیند ہے، یعنی اس کو کہتے ہیں کہ اس کی تو نیند ہی بڑی کچی ہے، تو سوتا ہے اگر ذرا بھی آہٹ ہو تو وہ اٹھ جاتا ہے، اور بعض درمیانے درجے کے ہیں ان کی نیند جو ہے کچھ دیر کے لیے 1-2 گھنٹے گہری نیند ہوتی ہے، اس کے بعد پھر ان کا بھی یہی حال ہوتا ہے، اور بعض کی نیند ہے کہ وہ 12 گھنٹے بھی سوئے تو اس کے پاس جو بھی ہوتا رہے اسے کوئی فکر نہیں جب تک اٹھایا نہ جائے۔ اور بعض دفعہ پوچھا جاتا ہے کہ بھائی یہ تیرے پاس الارم نہیں ہے کیوں ایسا کرتا ہے؟ کہتا سنتے ہی نہیں ہیں، الارم بھی سنائی نہیں دیتا، اذانیں بھی سنائی نہیں دیتی۔ تو یہ ایک تو ہے کہ یہ غفلت کی نیند ہے، پرواہ ہی نہیں کہ کچھ ہو اپنی نیند پوری کر کے اٹھنا ہے۔ اور ان میں سے بعض لوگ جو ہیں مثلا آج کل کی جو روٹین ہے تو وہ اپنے الارم کو 9 بجے تک لگاتے ہیں تاکہ 9 بجے اٹھیں، پھر تھوڑا سا سر وغیرہ دھو لیں اور ناشتہ کر کے پھر کام پہ چلے جائیں۔ تو ان لوگوں کے بارے میں جو اتنی جان بوجھ کر غفلت کی نیند سوتے ہیں، بڑے بڑے علماء کے فتاوے ہیں کہ یہ آدمی ملت سے فارغ ہو گیا ہے، کافر ہو گیا ہے، کیوں کہ اس نے جان بوجھ کر صبح کی نماز کو لیٹ کی ہے۔ تو نیند ہمارا شرعی عذر ہے، نیند شرعی عذر ہے کہ آدمی جو ہے سو جائے تو نیند جاگ نہ آئے تو وہ جب اٹھے تو اس کی نماز کا اول وقت ہے وہ پڑھے، کتنی آسانی اللہ کی طرف سے۔ تو یہ کن کے لیے ہے کہ سفر پر تھا، کام پر تھا، کام کرتا رہا، تھک گیا، ہار گیا اور سو گیا تو اس کی نماز چلی گئی، تو وہ جب اٹھے گا تو اس کا اول وقت ہے، تو یہ شرعی عذر ہے۔ تو اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یہ اللہ کی شان ہے کہ جنگ سے واپس آ رہے تھے صحابہ کرام، اور ان میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی
موجود تھے تو آپ نے فرمایا اے بلال ہم سوتے ہیں تو آرام کر نہ ہمارا پہرا دے۔ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہرا دینے لگے، وہ بھی تھکے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے مشرق کی طرف منہ کر کے اپنی اونٹنی کو ایسے بٹھایا کہ اس کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ کے مشرق کو منہ کر لیا کہ صبح ہوگی تو میں اذان دے دوں گا اور جو ہے سارے اٹھ جائیں گے، وقت پر نماز پڑھیں گے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کو سلا دیا۔ اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شخص ہیں جن کو اللہ نے اٹھایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ سورج کی تپش اور دھوپ کی گرمی نے میرے منہ پر تھپیڑے مارے اور پھر مجھے جاگ آئی اور میں نے اللہ اکبر بولا تو نبی علیہ السلام بھی اور سارے اٹھے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اس وادی کو چھوڑو، آگے چل کے نماز پڑھتے ہیں، یہاں ابلیس کا غلبہ ہے، شیطان کا غلبہ ہے۔ تو بہرحال اگر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو نہ سلاتا اور سورج نہ چڑھتا تو ہمارے لیے یہ سخت مسئلہ تھا۔ اللہ نے ہمیں یہ مسئلے میں آسانی دی کہ اگر واقعی تم تھک گئے اور سو گئے تو جب آنکھ کھلے تمہارا اول وقت ہے، کوئی گھبرانے کی پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن جو جان بوجھ کر بہانے سے سوئے گا تو اس کے تو بھائی پاسے توڑ دیے جائیں گے۔ یہ خطرناک علامت ہے جان بوجھ کر سونا۔ اور کئی تو ماشاءاللہ اتنے دلیر ہیں کہ اٹھنا ہی ہے، فرض ہے ہی کوئی نہیں، دل آئی نماز پڑھ لی، دل آیا کوئی اٹھ گئے، کام کے لیے بڑے ہوشیار ہیں۔ ایک بھائی سے میں نے پوچھا کہ اس وقت میں انچارج تھا لیبارٹری میں، بھائی تو نماز میں نہیں ہوتا تو لیبارٹری میں میرے بعد فوراً آیا ہوتا ہے، یہ کیا آنکھ نہیں کھلتی؟ میں اس کام باپ کے لیے کیوں آنکھ کھل گئی بھائی تیری؟ نماز کے لیے نہیں آنکھ کھلتی؟ تو یہ بہانے ہیں اور یہ بہانے خطرناک ہیں۔ اپنے آپ کو آدمی سنجیدہ کرے اور دیکھیں کہ مستقل جو لیٹ ہے اگر اللہ نہ قبول کرے ایک بھی نماز اور بے نمازوں میں اس کا نام لکھ دے تو کوئی بعید تو نہیں نا؟ تو کیا بنے گا؟ جو نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، وضو بھی کر رہا ہے اور پھر بے نماز ہے، تو اسی طرح سورۃ فاتحہ نہ پڑھے تو بے نماز ہے، اور اسی طرح 3 جمعے جان بوجھ کے چھوڑ دے تو وہ بے نماز ہے۔ تو یہ اپنی جو عادت ہے اس کو بدلنا ہے۔ تو بہرحال مرنا ہے، مرنے کی تیاری کرنی چاہیے۔ ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، یا انہوں نے بنا رکھے ہیں اللہ کے علاوہ اپنے کئی سفارشی۔ یہ سفارش کیا ہے کہ جیسے میرے تو کئی لوگوں سے واسطے پڑے ہیں، یہودیوں سے، عیسائیوں سے، مرزائیوں سے اور پھر شیعہ سے، تقریباً یہ جتنی بھی گمراہ بڑی بڑی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ جو واسطے پڑے ہیں۔ تو بہرحال ان کا جو خیال ہے اپنے پیروں کے بارے میں یا جن کو ولی کہتے ہیں اللہ کے ولیوں کے بارے میں، یعنی جیسے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ ہیں رضی اللہ عنہم، اور اسی طرح کے ان کے جو باقی اولیاء اللہ سمجھتے ہیں، ان کا زوم ہے کہ یہ اتنے زور آور ہیں، اتنی قوت ہے کہ ہم جو بھی کریں یہ ہمیں چھڑا لیں گے۔ ایک قوال کا 5 منٹ کا کلپ پایا، شاید آپ بھائیوں نے سنا ہو، کہ وہ بے ایمان کہتا ہے کہ تم علی کو کہتے ہو کہ وہ مشکل کشا ہے، بس یہاں ٹھہر گئے، نہیں وہ تو اللہ کا خالق ہے علی، اور تقریباً 10 دفعہ یہ بکواس کرتا ہے کہ علی مخلوق کیا، وہ نبیوں کا کیا، ولیوں کا کیا، مشکل کشائی کیا، وہ تو اللہ کا خالق ہے، اللہ مخلوق ہے اس کی۔ تو اتنے دلیر بھی ہیں۔ تو یہ اس معنی میں سفارشی کہ اتنے زور آور ہیں کہ وہ ہمیں اللہ سے بچا کر لے جائیں گے۔ یہ تو پتہ چلے گا جب قبر میں جائیں گے یا محشر میں۔ قل اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون، آپ ان سے فرمائیں خواہ وہ ایسے بیکار یعنی بے بس ہوں
کہ ذرا بھی کسی شے کے وہ مالک نہ ہوں، لا یملکون شیئا، ذرا بھر بھی کسی کے مالک نہ ہوں، ولا یعقلون، اور نہ ان کے اندر عقل ہو، کہ عقل کا ہی مادہ اندر ہو، یہ بھی نہ ہو۔ سویا پڑا ہے تو عقل کہاں ہے؟ کہیں بھی نہیں ہے، نہ ہاتھ کام کر رہے ہیں، بس دل کی دھڑکن ہے، دماغ سویا ہوا ہے، آنکھیں سوئی ہوئی ہیں، کان سوئے ہوئے ہیں، ہر اس کا اعزاز سو رہا ہے، آرام کر رہا ہے، تو یہ کہاں یہ ایسا ہے؟ تو جو مر جائے، مرنے کے بعد وہ کیسے ہو گیا؟ تو فرمایا کہ خواہ وہ عقل بھی نہ رکھیں، قل للہ الشفاعۃ جمیعا، آپ ان سے فرمائیں کہ ہر قسم کی سفارش اللہ کے پاس ہے، جتنی بھی سفارشیں ہیں، یعنی وہ عزیز ہے، وہ حاکموں کا حاکم ہے، اور وہ سب سے قوت والا ہے، سب سے بڑا ہے، ہر لحاظ سے اس کی کوئی صفت کسی میں نہیں ہے، تو اپنی ہر صفت میں وہ مکمل ہے، اکمل ہے۔ تو اس لیے ساری سفارشیں، یعنی سارے زور، جس کو چاہے گا چھوڑ دے گا، جس کو چاہے گا وہ پکڑ لے گا۔ اور ایک عالم تو عربی عالم تھے، یہ مدینہ یونیورسٹی کے غالب چیف تھے، یا بڑے استاذوں میں سے ہوں گے، وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کی قسم، اگر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو، آسمانوں کو، اور زمین اور سب انبیاء کو جہنم میں ڈال دے، اس کا عدل اور اس کا انصاف ہے، سب اس کی مخلوق ہے، کون اس کے سامنے دم مارے گا؟ تو یہ ہے اللہ۔ اس لیے اس نے فرمایا قل للہ الشفاعۃ جمیعا، یاد رکھو کہ ساری سفارشیں اللہ کی ہیں، کہ جس کو اجازت دے گا وہ بولے گا، کلام کرے گا، ورنہ کوئی کلام نہیں کر سکے گا۔ لہو ملک السماوات والارض، اسی کی بادشاہی آسمان و زمین پر، ثم الیہ ترجعون، پھر تم سب اس کی طرف لٹائے جاؤ گے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، جب ایک اللہ کا نام ان مشرکین کے سامنے لیا جاتا ہے، اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، تو سخت ہو جاتے ہیں، یعنی پریشان ہو جاتے ہیں دل ان لوگوں کے جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، یعنی گھٹ جاتے ہیں، بھنج جاتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب ذکر کیا جائے اللہ تعالیٰ کے علاوہ ان کے الہوں کا اچھا تذکرہ، یعنی وہ بھی ہیں کرنی، پھر پھولتے ہیں، اور ہر جو ہے اللہ کے علاوہ جس کسی کے بھی الہ ہیں تو وہ پھولتے ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ آج ہمارے الہوں کا تذکرہ ہے۔ اذا ہم یستبشرون، فوراً خوش ہو جاتے ہیں۔ قل اللہم، آپ اس طرح کہیں کہ اے اللہ تعالیٰ فاطر السماوات والارض، اے پیدا کرنے والے آسمان اور زمین کے، عالم الغیب، غیبوں کے جاننے والے، والشہادت، اور ظاہر کے جاننے والے، انت تحکم بین عبادک، تو ہی فیصلہ کرنے والا ہے اپنے بندوں کے درمیان، فی ما کانوا فیہ یختلفون، ان سب چیزوں میں جن میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ ولو ان للذین ظلموا ما فی الارض جمیعا، اور اگر بے شک سب کچھ ہو ان ظالموں اختیار میں جو زمین میں ہے، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اتنا ہی ان کے پاس اور آ جائے، لَافْتَدَوْا بِهِ، اور اپنے آپ کو چھڑانے میں یہ اتنا سونا جو ہے پیش کریں، من سوء العذاب، برے عذاب سے، یوم القیامہ، قیامت کے دن، تو یہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ کس کے پاس ہوگا سونا بھائی؟ زمین آسمان کہاں سے بھر سے لائے گا؟ اللہ اکبر۔ تو یہ سوچنے والی چیزیں، وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ، اور کھول دیے گئے اللہ کی طرف سے، مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، وہ ان کے کیفیتیں اور حالتیں جو وہ گمان بھی نہیں رکھتے تھے، سب کچھ کھول کے سامنے رکھ دیا جائے گا کہ یہ تیرا ہے، یہ تیرا ہے۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، اور واضح کر دیے جائیں گے ان کے برے گناہ جو انہوں نے کیے ہوں گے، وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور آن گھیرے گا ان کو وہ عذاب جس عذاب کے، یعنی جہنم کے مذاق اڑایا کرتے تھے۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، اور جب کسی انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، دعانا، وہ ہمیں دعائیں کرتا ہے، لمبی لمبی دعانا عریض، لمبی لمبی دعائیں کرتا جاتا ہے۔
ثم اذا خولناہ نعمتا منا، اور جب ہم اس کو ختم کر دیں اور اس کے بعد ہم اس کو اچھے انعامات سے نوازیں اپنی طرف سے، قال انما اوتیت علی علم، وہ کہتا ہے یہ تو مجھے دیا گیا میرے علم کی وجہ سے، یعنی یہ سارے کام میں جانتا تھا اور میں نے کیا ہے۔ بھائی ایک تو یہ چیز ہے کہ ہمارے اندر اللہ نے وہ دانش مندی رکھی ہے، لیکن اس علم اور دانش مندی اور ہنر کی بنیاد پر ہم اپنا بہت سا مال جوڑ لیں، جمع کر لیں، اور پھر بھی اس کو اللہ کی دین سمجھیں۔ اس کے اختیار میں ہے کہ اس نے یہ ہمیں صلاحیت دی، اس کا فضل ہے، اس کی نعمت، صلاحیت دینا بھی اس کی، اور زمین کے لیے، زمین ہمارے لیے آسان کر دینا، یہ بھی اس کی نعمتیں ہیں، انعام ہیں۔ اگر وہ نہ کرے تو کتنے جا کے دیکھیں کہ بیچارے ایک گھونٹ پانی کا پیتے ہیں، اس کے بعد ترلے منتیں کرتے ہیں ڈاکٹروں کی، یار یہ نکال دے میرا جو ہے، وہ اس کا مثانہ چیر کر اندر نالی لگائی جاتی ہے۔ کبھی کچھ شرمگاہ کے اندر جو ہے نالیاں لگائی ہوئی، دیکھیں جا کے کیا ہے، وہ ایک گھونٹ پانی کا، ایک گلاس پانی کا باہر نہیں نکلتا۔ یہ ہے انسان۔ تو اپنی بے بسی لاچاری پر جو ہے غور کرے تاکہ اس کی آخرت اچھی بن جائے۔ بل ہی فتنۃ، بلکہ سن لو کہ یہ اس کے لیے آزمائش ہے۔ لوگ کہتے ہیں خوشحال ہے، اللہ کی رحمت ہے، نہیں نہیں، یہ اس کے لیے آزمائش ہے، آزمائش۔ ولیکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن لوگوں کی اکثریت اس حقیقت کو نہیں سمجھتی کہ یہ اس کے لیے آزمائش ہے۔ قد قال الذین من قبلہم، اسی طرح ہی کہا تھا ان سے پہلے لوگوں نے، فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، نہ کام آئے ان کو ان کے مال جو انہوں نے کما کے رکھے تھے، جن کے اندر عمریں بیت گئیں اور اپنے یعنی کام کرتے رہے۔ فَأَصَابَهُمْ، ان کو مصیبت پہنچے گی، سیئات ما کسبوا، ان کے برے گناہوں کی وجہ سے جو انہوں نے کمائے ہوں گے۔ وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ، اور وہ لوگ جو ظالم ان لوگوں میں سے، سیصیبہم، یقیناً ان کو پہنچنے والے ہیں، سیئات ما کسبوا، برے عذاب طرح طرح کے ان کے برے کاموں کی وجہ سے۔ وما ہم بمعجزین، اور وہ اللہ تعالیٰ کو کسی طرح بھی ہرانے والے نہیں، عاجز کرنے والے نہیں ہیں۔ اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کیا وہ اتنی بات بھی نہیں سمجھتے کہ بے شک اللہ ہی رزق کو زیادہ کرتا ہے اور اللہ ہی رزق کو کم کرتا ہے۔ دنیا کے اندر دولت، بھائی وہ بھی ہیں جو دفتر میں بھی نہیں بیٹھتے، دفتروں کے اندر بھی نوکر کام کر رہے ہیں اور دولت ان کی شمار نہیں ہوتی، اور وہ بھی بیچارے ہیں کہ جو دن رات محنت کرتے ہیں اور رات کو اچھی طرح بچوں کا پیٹ نہیں پال سکتے۔ تو یہ اس کے اختیار میں ماننا پڑے گا۔ اگر وہ یہ نہ کرے، سارے ویسے سردار بنا دے تو کام کون کرے گا؟ سارے ویسے غریب بنا دیں تو فیکٹریاں کدھر سے لگیں گی؟ کیا کریں گے؟ مر جائیں گے بیچارے بھوک سے۔ تو اس نے ایک نظام چلے، دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے یہ جو نشیب و فراز پیدا فرمائے ہیں، یہ بھی اس کی رحمت ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یؤمنون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ایمان رکھنے والے لوگوں کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا ابراہیم بن حمزہ قال حدثنا ابراہیم بن سعد عن صالح عن ابن شہاب عن عبید اللہ بن عبد اللہ بن عباس اخبرہ قال اخبرنی ابو سفیان، مجھے بتایا، یعنی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ مجھے بتایا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے، ان ہرقل قال لہو، ہرقل نے